رمضان اسپیشل چکن کچوری کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ صرف 1 پاؤ چکن کے ساتھ آپ اتنی ساری کچوری تیار کر کے افطار میں سرو کر سکتے ہیں۔ اس ریسپی کے ساتھ آپ کی چکن کچوری بہت زیادہ کرسپی تیار ہوگی۔ ایک برتن میں پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے، اس میں چکن تھائی کے پیسز ایڈ کر دیں گے اور ان کو 5 سے 10 منٹ کے لیے ابال لیں گے۔ جب چکن اچھی طرح سے بوائل ہو جائے پھر آپ اس کو پانی سے نکال سکتے ہیں۔ اس طرح چکن کو شریڈ کیا جاتا ہے۔ صرف آپ نے سمپل پانی کے اندر چکن کو بوائل کرنا ہوتا ہے۔ چکن کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور یہ والی چکن کی یخنی آپ کی ضائع نہیں جائے گی۔ آپ اس میں رائس بھی بوائل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سوپ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ چکن کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس طرح اس کے ریشے ریشے کر لیں گے، اس کو سیپریٹ کر لیں گے۔ اس طرح چکن کو شریڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ آسانی سے شریڈ ہو جاتا ہے، بس آپ نے چکن کو تھوڑا سا گلا لینا ہے اور اس طرح اس کے ریشے ریشے کر لیں گے۔ شریڈ کرنے کے بعد اس کا وزن 250 گرام ہے، 250 گرام، 1 پاؤ۔ اب ایک پین میں ڈال دیں گے 2 ٹیبل سپون تیل، فلیم آپ نے ہائی رکھنی ہے۔ اس میں 2 بڑے سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز شامل کر دیں گے اور ان کو تھوڑا سا سافٹ کر لیتے ہیں۔ جب پیاز سافٹ ہو جائیں پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون اور اس کی بنائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اسپائسز میں ایڈ کر دیں گے 1/2 ٹی سپون سرخ مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹی سپون دھنیا پاؤڈر، 1 ٹیبل سپون سفید سرکہ، حسب ضرورت نمک یا پھر 1/2 ٹی سپون سے زیادہ، 2 عدد ہری مرچ اور ساتھ میں شریڈڈ چکن۔ اب اس کی بنائی کر لیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر۔ چکن کے اندر مسالے اچھی طرح سے پک چکے ہیں اور اس کی بنائی بھی ہو چکی ہے۔ اب اس کو مکمل طور پہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ کچوری کا ڈو تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے 1.5 کپ میدا، نمک اس میں جائے گا 1/2 ٹی سپون پلس 1/4 ٹی سپون، 1/4 کپ سے تھوڑا سا کم اس میں جائے گا میلٹ کیا ہوا گھی۔ گھی کے ساتھ کچوری بہت کرسپی تیار ہوتی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس طرح آپ نے چیک کر لینا، اس طرح کا اس کا ٹیکسچر ہونا چاہیے، گھی اس کے اندر صحیح سے جذب ہو چکے۔ 1/2 کپ پانی شامل کر کے ایک درمیانہ سا ڈو تیار کر لیں گے تقریباً 3 سے 5 منٹ کے لیے۔ اچھی طرح سے آپ نے اس کو پریس کرتے ہوئے تیار کر لینا ہے۔ اب اس کو اوپر سے کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ 5 منٹ کی ریسٹ کے بعد یہ ڈو تھوڑا سا اور سافٹ ہو چکے۔ کچوری کے لیے تھوڑا سا درمیانہ سا سافٹ ڈو تیار کرنا ہوتا ہے۔ اب اس طرح اس کا پیڑا تیار کر لیں گے اور اس طرح اس کو رکھ دیں گے سائڈ پہ، اور اسی طرح باقی بھی تیار کر لیتے ہیں۔ 1/3 کپ میلٹڈ گھی کے اندر 1 ٹیبل سپون میدا مکس کر کے رکھ لینے۔ سرفس پہ میدا چھڑک لیں گے اور اس پیڑے کو تھوڑا سا پھیلا کے اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ تھوڑا سا میدا چھڑک کے ہلکے ہاتھوں سے بیل کے اس کو بڑی سی روٹی کا سائز دے دیں گے۔ اب اس کے اوپر لگا دیں گے یہ گھی اور میدا، اور اس کو اس کے اوپر صحیح سے اسپریڈ کرنے کے بعد اس طرح اس سائڈ سے فولڈ کر دیں گے۔ دوسری سائڈ سے بھی فولڈ کر دیا، ادھر بھی گھی لگا دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اسپریڈ کر دیں گے۔ اس کو لچھے دار پراٹھے کی شیپ دیں گے۔ اس طرح اس کے اندر کافی زیادہ لیئرز تیار ہوں گی جس سے آپ کی کچوری بہت زیادہ کرسپی مزیدار تیار ہوگی۔ اور ان کناروں کو ادھر ان کے اندر موڑ دیں گے۔ سینٹر سے آپ ہاف کر کے 2 کچوریاں بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس طرح پریس کر کے 1 کچوری بھی تیار کر سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ اور اس طرح اس کو دوبارہ سے پھیلا دیں گے اور سرفس پہ رکھ کے بیلن کی مدد سے بیل لیتے ہیں۔ اتنا باریک اس کو بیل لیے۔ اب اس کے سینٹر میں رکھ لیں گے چکن کی ٹھنڈی کی ہوئی اسٹفنگ، اور اس طرح اس کو اٹھا کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں اور اسٹفنگ کو پریس کرتے ہوئے ان کناروں کو آپس میں ملا دیں گے۔ کناروں کو آپ نے میک شور کرنا ہے اچھی طرح سے جوڑ دیں تاکہ فرائی کرنے کے دوران یہ کھلے نہ، نہیں تو اس کے اندر آئل چلا جائے گا۔ اور یہ جتنا بھی ایکسٹرا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، اس سے اگلی کچوری تیار کر لیں گے۔ اس طرح اس کو پھیلا دیا۔ اسی طرح باقی بھی کچوریاں تیار کر کے رکھ لیتے ہیں، پھر فرائی کریں گے۔ تیل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیے۔ اب اس میں ایک ایک کر کے کچوری ڈال دیں گے۔ ایک ٹائم پہ 4 کچوریاں فرائی کر لیتے ہیں۔ 30 سیکنڈ کے بعد اب اس کا سائڈ چینج کر دیں گے۔ ان کو 5 سے 7 منٹ لگ جائیں گے ٹوٹل فرائی کرنے کے لیے۔ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس کو اوپر سے صحیح سے بند کر دینے تاکہ فرائی کرنے کے دوران اس کے اندر تیل نہ جائے۔ اگر اس کے اندر تیل چلا جائے گا تو پھر آپ کی کچوری بہت زیادہ آئلی ہو جائے گی، آپ کو کھانے میں اچھی نہیں لگے گی۔ یہ دیکھیں اس پہ پیارا سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے۔ 7 منٹ کے بعد یہ کچوری اچھی طرح سے پک چکی ہے۔ اب اس کو نکال لیتے ہیں۔ اس طرح اس کو کرتے ہوئے ایکسٹرا آئل نکال دیں گے اور اس طرح جالی سٹینڈ کے اوپر کولنگ ریک کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ کرسپی رہیں۔ ایک کچوری آپ کو توڑ کے دکھا دیتے ہیں۔ صرف 1 پاؤ چکن کے ساتھ آپ کی 8 کچوریاں مناسب سائز کی تیار ہو جائیں گی۔
اس ریسپی کے ساتھ 100% گارنٹی ہے کہ آپ کی چکن کچوریاں بہت زیادہ کرسپی تیار ہوں گی. اس کے اندر جو لیئرز ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت پسند آئیں گی. یہ دیکھیں. انشاءاللہ نیو ریسپی کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.